لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے سورہ فجر کی شروع کی 3 آیتیں پڑھی گئیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فجر کی قسم کھا رہا ہے اور 10 دنوں کی قسم کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد 9 تاریخ اور عید کے دن کی قسم کھا رہا ہے۔ محترم حضرات، اصل یہ آیتیں آئندہ آنے والا مہینہ جو ہے انشاءاللہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ابھی گویا 12 دن 13 دن گویا باقی ہیں اس مہینے کے لیے، اسی کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اس وقت میں اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ 2-4 ضروری باتیں جو عام طور پر ذہن نہیں جاتا وہ باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ وہ مہینے کی فضیلت، اس کے دن اور اس کے شروع کے 10 دن انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کے سامنے بتائے جائیں گے۔ اب یہاں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ہر چیز کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ ہر کام وقت کے مطابق ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق ہونا، سنت کے طریقے پر ہونا، یہ ضروری، یہ ہمارا دین کا تقاضا۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے برابر ہو، ہمارا ہر کام اللہ کے رسول کے حکم کے برابر، آپ کے طریقے کے برابر کیا جائے۔ آپ کام کریں لیکن بعد میں کریں، آپ کام کریں وقت گزار کر کریں، آپ کام کریں جیسے آپ کا مزاج چاہے کریں، یہ غلط بات، اور یہ چیز بالکل سمجھیے کہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اب یہاں پر اب جو باتیں ہیں اب میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، تو یہاں پر دیکھیے گا ہر چیز کے لیے وقت ہے، وقت بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو کام بھی آپ کریں گے، ایک وقت ایک کام، دوسرا ہر مہینے کے اندر کچھ کام ہیں، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر خصوصاً 2 کام ایسے ہیں جو کبھی زندگی میں نہیں کیے جا سکتے۔ یہ کام ہے حج۔ حج کے لیے دن ہے، وقت ہے، وہ سال کے 12 مہینے کبھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا قربانی ہے، قربانی سال بھر آپ کر لیجئے، کب کرنا ہے آپ کر لیجئے، لیکن وہ بات نہیں آئے گی جو جب کرنا ہے اس کا جو وقت بتایا گیا۔ یہ 2 چیزیں دوسرے کسی مہینے کے اندر نہیں ہیں۔
اس مہینے کے اندر ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ حج کی خصوصیت کیا ہے؟ قربانی کی خصوصیت کیا ہے؟ آج وہ باتیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب رہا آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے، اس کے شروع کے دن بڑے معزز دن ہے، بڑے مبارک دن ہے، بڑے برکت والے دن ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو۔ اور یہ مہینے میں جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، جہاد سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، وہ باتیں بعد میں انشاءاللہ آئیں گی۔ اب یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو دیکھیے ہم اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر کام میں اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، یہ 2 باتیں زندگی کے ہر موقع پر یاد رکھیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ کے لیے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، میں وہی کام کر رہا ہوں۔ جو بھی کام ہے اللہ کا حکم۔ دیکھیے کبھی ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عقل تو سمجھ میں نہیں آتا، عقل نہیں سمجھتی۔ دین میں عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین میں عقل، میرے عقل میں آئے تو میں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، نہیں۔ دین میں عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم حکم کے پابند ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موضع پر ساکس جو پہنے جاتے ہیں، وہ ساکس پر آپ مسح کا وضو کے وقت ساکس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر مسح کر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ساکس پہننے سے پہلے، موزے پہننے سے پہلے، پیتابے پہننے سے پہلے آپ وضو کر لیے، تو آپ اگر بستی میں ہیں تو فجر میں اگر آپ ساکس وضو کر کے پہنے تو دوسرے دن فجر تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، اسے نکالنا نہیں۔ جب بھی ظہر میں وضو کریں گے آپ خالی آپ اوپر سے مسح ہاتھ پھرا لیجئے، بس کافی ہو گیا، 1 دن۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن تک آپ کو اجازت ہے، مثلا جمعہ کے دن فجر کی نماز میں وضو کر کے آپ ساکس پہنے، تو جب تک سفر میں 3 دن ہیں تو گویا جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن تک آپ موزوں پر ساکس پر مسح کریں گے۔ ہاں جب آپ 3 دن ہو گئے پھر آپ ساکس نکالیے، وضو کیجئے، پھر دوبارہ پہنیے۔ اب یہ تو مسح علیہ حکم ہے۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہماری عقل یہ کہتی ہے ساکس کے نیچے مسح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چلتا پھرتا آدمی گندی لگی، کیا بھی لگتے، کیا بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو نیچے مسح کرنا ہے، آپ کی اور میری عقل کہتی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو ساکس کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ عقل کہہ رہی کہ نیچے پہننا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ گندگی لگ جائے، کچھ بھی لگ جائے، نیچے مسح کرنا ہے۔ لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر، ساکس کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہمارا ذہن اسے مانے نہیں، مگر حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ اب حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اوپر مسح کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ ساکس پہ مسح کریں گے اوپر کریں گے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیے دین کے معاملات کے اندر جو بات بھی اب ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، کیا حکم یہاں پر دیا گیا۔ اب یہاں دیکھیے، اب ذی الحجہ کا مہینہ اب آ رہا ہے، اس کے بارے میں نے بتایا کہ بڑی فضیلت ہے، شروع کے 10 دن کی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہے کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے حج مقرر کیا ہے۔ حج، اور حج اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔
بہت بڑی عبادت، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی ایسے لوگوں پر جنہیں وہاں تک جانے آنے کی طاقت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کعبے تک جانے آنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض۔ حج، اب یہاں پر اب دیکھیے حج کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں، جو بھی کام کیے جاتے ہیں، اب یہ کام اگر آدمی عقل سے اگر سوچا تو سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ کام ہے، کیا اس کا ثواب ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ حج، اس کے لیے وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے، تاریخ مقرر ہے، اور جگہ مقرر ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی مکہ گیا، ایک آدمی مکے میں، وہاں پر ایک نماز اگر آپ پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ کعبے میں ایک نماز اگر آپ پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ کوئی آدمی مکے میں کعبے میں بیٹھ گیا، حج میں مینا ایک جگہ ہے، عرفہ ایک جگہ ہے، مزدلفہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ نہیں گیا۔ کیوں؟ یہاں پہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، وہاں جانے سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ وہ غلط، حجی نہیں ہوں گا بلکہ وہ گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے، جانا پڑے گا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، مینا 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا، 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا، پہلے حاجی مینا کو جاتے۔ مینا ایک جگہ کا نام ہے۔ مینا میں 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر پڑھتے، 5 نمازیں پڑھتے۔ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں، قربانی دو، فلاں دو، یہ دو، صرف نماز آپ پڑھیں گے، صرف نماز آپ پڑھیں گے۔ اور نماز کے لیے 8 تاریخ کی ظہر سے 9 تاریخ کی فجر تک 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہاں مینا سال بھر پڑا رہتا میدان، عرفہ ہمیشہ سال بھر پڑا رہتا، مزدلفہ سال بھر وہاں پہ رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سال بھر مینا میں نماز پڑھا، عرفہ میں نماز پڑھا، مزدلفہ میں ایک آدمی سال بھر پڑھا، بلکہ زندگی بھر بھی اگر وہ نماز اگر پڑھتا رہا تو اسے وہ ثواب نہیں ملتا جو 8 تاریخ کو پڑھنے میں ہے۔ 8 تاریخ کو ٹائم ہے، حج شروع ہو رہا، 8 تاریخ کو اگر کوئی آدمی مینا میں نماز نہیں پڑھا، نہیں رہا، زندگی پر پڑھا، سال بھر پڑھتا رہا، عمر بھر اگر نماز پڑھا، گنہگار بنے گا وہ۔ کیوں؟ اسے حکم تھا پڑھ لو، عام نمازیں پڑھ لو۔ اب عام نمازیں ہیں، فرض نماز ہے، وقت پر پڑھ لینا ہے، اگر نہیں پڑھے تو بعد میں پڑھ سکتے۔ روزہ ہے، وقت پر نہیں رکھ سکے، بعد میں رکھ سکتے۔ زکوٰۃ ہے، بعد میں آپ دے سکتے، اور اس کے بعد نفل عبادتیں آپ کر سکتے، یعنی فرض نماز اب نفل پڑھنا ہے پڑھ لو۔ روزہ ہے، رمضان کا روزہ رکھے، آپ سال بھر روزے رکھنا چاہ رہے ہیں، نفل روزے رکھ لیجئے۔ زکوٰۃ آپ کو سال میں دینا ہے، آپ صدقات کرنا ہے، کبھی بھی آپ کرتے رہیے۔ لیکن حج کبھی بھی کر سکتے، کہیں بھی کر سکتے، کہیں سے بھی ہو سکتا نہیں۔ حج کے لیے آپ کو وہاں جانا ہے، وہاں آپ حج کریں گے۔ 8 تاریخ کو اب مینا کے اندر آپ رہیں گے۔ اب مینا میں 8 تاریخ کو 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت۔ اگر کوئی آدمی خلاف کریں گا، اللہ اس کے رسول کی سنت کا اختلاف، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ چلیے 9 تاریخ عرفے کا دن ہے، سارے حاجی عرفے میں جمع ہوتے، اور وہاں پہ عرفے میں ظہر اور عصر، میری باتوں کو ذرا غور کرو آپ لوگوں، ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہے۔ سال بھر عرفے کا میدان رہتا،
عرفے کی شاندار مسجدیں ہیں، سال بھر پڑھنے والے مقامی لوگ آتے پڑھ لیتے، یہ الگ بات ہے، لیکن سال بھر میں صرف عرفے میں 2 نمازیں پڑھی جاتی، صرف 2 نمازیں، ظہر اور عصر، اور وہ بھی ملا کر پڑھتے، پہلے ظہر پڑھ لیتے، بعد میں عصر پڑھ لیتے، پھر کوئی نماز نہیں، پھر کوئی عبادت نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے عرفے کا دن اتنا مبارک دن ہے، اللہ اتنا معاف کرتا، اتنا معاف کرتا، اتنا معاف کرتا، شیطان اور شیطان کی اولاد پریشان ہو جاتی ہے، کیا رے ہمیں اتنا کوشش کرے نا، اللہ تعالیٰ خزانے رحمتوں کے کھول کے معاف کر رہا ہے، پریشان ہو جاتی۔ اور وہاں پر حاجی کے لیے عرفے میں رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حاجی 1 سیکنڈ کے لیے عرفے میں گیا، 1 سیکنڈ کے لیے عرفے کے میدان میں گیا، اس کے بعد واپس آ گیا، یا ٹائم ہو گیا، ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک ٹائم رہتا، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہے تو عرفے میں جانا ضروری ہے۔ تو کیا کرتے، کوئی آدمی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، کہیں بھی ہے، تو عرفے میں ایمبولینس وغیرہ میں گاڑی میں لے کر خالی وہ میدان میں سے گزرتے، کہیں موقع مل گیا تو کچھ دیر کے لیے ٹہر جاتے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ جو وہاں پہ رہتا ہے اس کا حج ہو گیا۔ جو عرفے میں شریک ہوا حج ہوا، جو عرفہ نہیں ملا کسی کو، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ملا، سورج ڈوبنے سے 1 سیکنڈ پہلے کوئی آ گیا الحمدللہ، اگر نہیں ملا، کوئی آدمی نہیں آ سکا کسی وجہ سے، اور کوئی آدمی ہاں مکہ ہے نا، میرے کو 1 لاکھ نمازیں کا ثواب مل رہا نا، نہیں گیا، بیکار، حج اس کا نہیں ہوا، عرفے میں آنا ہے۔ اور عرفے کے اندر 2 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ چلیے اب عرفے کا دن، اب اس کے بعد مغرب کے بعد مزدلفہ کے میدان میں آپ آئیں گے، کتنی بھی رات ہو جائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ عرفے سے نکلیں گے سورج ڈوبنے کے بعد، آتے آتے دیر ہو گئی، کوئی بھی ہوگا، کچھ بھی ہو جاؤ، دوسرا دن بھی اگر شروع ہو گیا تو راستے میں مغرب عشاء نہیں پڑھنا، صرف مزدلفہ پہنچ کر آپ پڑھیں گے۔ اور مزدلفہ میں آپ رات جتنا آپ کو موقع ملا آرام کریں، کوئی بات نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور رات میں آرام کریں۔ اور 9 تاریخ کو مغرب کے بعد مزدلفہ میں آنا ضروری ہے، اور یہ حج کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں آیا، حج نہیں ہوا اس کا، حج ہی ختم ہو گیا اس کا۔ اب یہاں پر اب آئیے ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ وقت مقرر کر دیا، ٹائم مقرر کر دیا، نماز بھی مقرر کر دیا، آپ راستے میں پوری رات گزر گئی تو بھی آپ نماز نہیں پڑھنا، وہ جگہ جا کر ہی پڑھیں گے آپ۔ اچھا ایک آدمی سال بھر مزدلفہ میں رہتا، سال بھر پوری نمازیں پڑھتا، حج کے دن میں نہیں پڑھا، تو کیا سال بھر یا عمر بھر نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا اس کا فرض ادا ہو گیا؟ کیا اس کا فرض ادا ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ 9 تاریخ کو مغرب کے بعد اسے وہاں پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے تم سال بھر پڑھے، اس وقت کرے کیا، اس وقت تم پڑھے کیا، نہیں، ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب آپ آ رہے ہیں، پھر مینا میں آئیں گے، مینا میں 10 11 12 13 تاریخ تک آپ رہیں گے، وہاں پہ صرف نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کا حکم ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اچھا آئیے اور ایک بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ چاند دکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد ناخن اور بال نکالنا منع ہے۔ بتایا من را ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحک فلا یاخذ من شعرہ ولا اسفار،
جو ذی الحجہ کا چاند دیکھا اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ نکالے. ذرا سنو میری بات، میں کیا بتا رہا ہوں. کیوں حکم دیا گیا بال نہیں نکالنا؟ 10 دن تک آپ نہیں نکالیں گے. عید کے بعد آپ کی قربانی کے بعد آپ نکالیں گے، وہ حکم الگ ہے. 10 دن نہیں نکالنا، ناخن نہیں نکالیں گے، اب بال نہیں نکالیں گے. کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی آپ سوچے کیا؟ نہیں سوچے. میں بتا رہا ہوں، دیکھیے ایک نئی چیز مجھے محسوس معلوم ہے. میں دیکھ رہا تھا، ہم پڑھ رہا تھا تو ایک نئی چیز ہم بھی کر رہے ہیں. بھائی نہیں کرنا بولتے ہیں، بات بتاتے ہیں نہیں کرنا، صحیح بات ہے. بال نہیں نکالنا، ناخن نہیں نکالنا، صحیح بات ہے، صحیح. ذرا غور کیجیے گا، سوچے تو کتنی باتیں حکمت کی معلوم ہوتی. ذرا غور کیجیے گا. حج دولت مند پر ہے، مالدار پر ہے، جو حیثیت والا ہے اس پر حج ہے. کتنے غریب لوگ ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہوگی، اللہ صرف پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں حج نہیں کرا، اللہ پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں میں نہیں جا سکا. اللہ اگر میرے پاس بھی اگر پیسہ ہوتا، اگر میرے پاس بھی اگر دولت ہوتی تو میں ضرور تیرے گھر کو جاتا، تیرے گھر کا میں طواف کرتا، حج کرتا. کتنی خواہش ہوتی ہر ایک کی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی. ہر مسلمان کوئی بھی حج کو جا رہا تو دل میں آتا، اللہ میرے کو بھی سہولت دیا تو میں بھی کیا کروں گا، حج کو جاؤں گا. تب یہاں پر ایک بات دیکھیے گا، ایک آدمی چاند دکھنے کے بعد سے ناخن اور بال نہ نکالے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مصلحت کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آدمی ناخن اور بال نہیں نکالنے کی وجہ سے حاجی کے جیسا بنتا، حاجی کی مشابہت آتی. حاجی بھی نہیں نکال رہا، میں بھی نکال رہا، حاجی بھی نہیں نکال رہا، ہم بھی نہیں نکال رہے ہیں. تو حاجی جیسا کرتا ہے ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. اور آدمی کے دل میں یہ خواہش ہو تو عرفے کا دن، گناہوں کے معافی کا دن، مغفرت کا دن، اللہ رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے. جب ایک آدمی کے دل میں اللہ میں بھی حاجی کی صورت اختیار کرا ہوں، میں بھی حاجی کے ویسا ہوں، اللہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی وہاں پہ جاتا تھا، اس کے مشابہت کرنے کی وجہ سے کیا اللہ حاجیوں کی رحمتوں میں اسے رحمت نہیں دیں گا؟ حاجیوں کو جو مل رہا وہ تو مل رہا ہے. حاجیوں کی رحمت میں سے ارے یہ خطرہ اللہ دے ڈالے، ایک حصہ اگر دے ڈالے تو ایک آدمی کی معافی ہو رہی. تو ذرا غور کیجئے یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ یہاں ہیں، حج کو نہیں گئے، مگر آپ کے دل میں خواہش ہے، تڑپ ہے آپ کے دل میں. آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی تو دیتا تو میں جاتا، میں دیکھ ان کے جیسی صورت اختیار کرا ہوں. تیرے نبی کا حکم ہے، میں ناخن نہیں نکالا، بال نہیں نکالا. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی کو جیسا دیتا ہے اسے بھی دے گا. ذرا غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے، اور ایسے دن میں کبھی بھی یاد رکھیے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، بس. کیوں؟ کیا کچھ بھی نہیں، نہیں نکالنا، نہیں نکالنا، بال نہیں نکالنا، نہیں. آپ روزانہ شیونگ کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ آپ اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کتنا بھی نیکی کر لیجئے وہ ساری نیکیاں جہنم میں لے کر جائے گی. کیوں؟ اللہ کی مخالف، اللہ کے رسول کی مخالف. ذرا غور کرو کتنی بڑی بات ہے. چلیے ذرا آپ آگے بڑھیے. عرفے کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. اگر کوئی آدمی عرفے کے دن 9 تاریخ اور مکے کا حساب نہیں ہے، ہمارا جو حساب ہوگا وہ حساب سے 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرے گا. ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا ہے. کتنے بڑے اللہ کا رحم ہے. دیکھیے ہم اگر اس کو چھوڑ دیں، ہم اپنی مرضی سے رکھیں، مکے میں عید ہو رہی، فلاں ہو رہی، اس کا وہ کریں، ہمارے حساب سے آپ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہو رہا. اور عرفے میں جانا ہی ہے وہ حاجی جا رہا ہے، ہم عرفے میں نہیں جا رہے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ عرفے والوں کو جیسا ثواب مل رہا ہے
اللہ بھی ہم کو انشاءاللہ ویسا ثواب دے گا. وہ ثواب اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے. یہاں پر اب دیکھیے، اب یہ تو حج کے بارے میں بات معلوم ہو گئی، اور اس کے بعد 10 تاریخ قربانی کا دن ہے. کیا ہے قربانی؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کیا؟ دیکھیے ذرا قربانی کا فلسفہ آپ دیکھیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ناحق کسی کو قتل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. حکم کسے دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا. اور دیکھیے ذرا میں بتا رہا ہوں، جو بات سنیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایک زمانے کے بعد، بڑی مدتوں کے بعد، بڑی خواہشوں کے بعد مجھے لڑکا ملا اور اسے بھی مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا، اسے بھی کاٹو بول کے کہا جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم پوچھ سکتے نا. آج ہمارے پاس کیا ہوتا، ہر بات قربانی دینا کی ضروری ہے، کہ کیا دینا ہے، کیا ضرورت پڑی، لاکھوں روپے خرچہ ہو رہا، کتنا کی پیسہ برباد ہوتا. اس کے بجائے کوئی کام کریں گے، خاؤں کے کام کریں گے، فلاں کام کریں گے. سب اپنی جگہ ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا ہے، میرے باپ کا ہے؟ حکم اللہ کا حکم ہے. اور یہاں پہ لوگوں بولتے حج کرنا کیا، اتنا پیسہ خرچ کرنا کی، عقیقہ کرنا کیا، فلاں کرنا کیا. دین کے معاملے میں کیوں کا سوال نہیں آنا. کرو کرو بس ختم ہوگی بات. دین کے معاملے میں کیوں یس وائی زیڈ یہ کوئی بات نہیں آنا. اگر آ گئے تو تمہارا ایمان نہیں ہے وہاں پر. آپ ذرا غور کیجیے گا. بچہ حالانکہ کسی جاندار کو مارنا حرام ہے، میں بھی بتا رہا ہوں کسی کو بغیر گناہ کے مارنا غلط ہے. اب آپ بچے کو اب دیکھیے ماما قتل ذبح کرو کہا جا رہا ہے. پہلے دیکھیے جس سے کہا جا رہا ہے وہ یہ سوال نہیں کر رہا ہے کہ کیوں ایسا سوال، کیوں قتل کرنا، کیوں کاٹنا. نہیں، کہا جا رہا ہے کرو. بولنے والا کون؟ اللہ. اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو پورا کرنا. حضرت ابراہیم نے پوچھے اتنے زمانے کے بعد ملانا میں کیوں کروں؟ نہیں پوچھے. کیوں نہیں پوچھے؟ اس لیے کہ حکم دینے والا اللہ ہے. بات دوسری بات بیٹے سے کہا جا رہا ہے. بیٹے سے کہا جا رہا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ذرا غور کرو. بیٹا یہ نہیں پوچھ رہا ہے کیا ابا جان دیوانے ہو گئے، تمہیں دماغ خراب ہو گیا تمہارا، بڑھاپے میں مجھے ملا اور مجھے کہیں کاٹنے میں کیا غلطی کرا. آج اگر وہ بات اگر میں میری اولاد سے پوچھوں، آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کون تیار ہوتا؟ پہلے کہ میں تیار ہوتا ہوں کیا، میں تیار ہوتا ہوں کیا، یا ہماری اولاد تیار ہوتی کیا. لیکن اب ذرا غور کیجیے، اب قرآن کیا کہہ رہا، ذرا غور کیجیے. باپ بچے سے پوچھ رہا اور بچہ جواب دے رہا ہے. کون ہے جی بچہ؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے. باپ جتنے بڑے مرتبے والا ہے بیٹا بھی اتنا مرتبے والا ہے. اور وہ بیٹے کے خاندان میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. نبی کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی کیا ایسے ایسے آدمی کیا جائے، ایسی زبان استعمال کریں، اس کی توہین وہ کریں. نبی کی شان میں منہ کھولنا یہ کفر ہے اور اللہ اسے پسند نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل بعد میں آپ کو بتاؤں گا. آج کل جیسے کچھ چل رہا ہے
ہر آدمی جسے منہ آیا بولتے گیا، ہر آدمی آیا بولتا گیا۔ میرے دوستو، سورج کو تھوکنے کی وجہ سے کیا تھوک سورج پہ گرتا یا میرے منہ پہ آ کے گرتا؟ نبی اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو روشن کر دیا، اونچا کر دیا، قیامت تک ہم نے اونچا کر دیا، اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام ملایا۔ قیامت کی صبح تک، جب تک اللہ اکبر کی آواز آتی رہے گی، محمد الرسول اللہ کی بھی آواز آتی رہے گی۔ کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹایا نہیں، قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا انشاءاللہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ اور اللہ کا ایسا نام بلند کر ڈالا، ہر سیکنڈ میں دنیا کے کونے کونے میں جہاں اللہ اکبر کا اعلان ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، پورے دنیا کے چپے چپے کے اندر۔ اور درود پڑھنے والے کتنے کروڑ رہیں گے جی؟ کتنے کروڑ رہیں گے؟ کتنے مرتبہ درود پڑھا جاتا، کتنے مرتبہ سلام پھیرا جا رہا؟ جس نام کو اللہ بلند کر دیا، اسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہ چل رہے ہیں، ہر زمانے میں لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا تو کیا کرتے؟ بڑے لوگوں کو وہ کرتے۔ اب مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بات سنیے، ایک مثال بتا رہا ہوں۔ اب کوئی آدمی مجھے گالیاں دیا، کیوں گالیاں دیا؟ وہ بات کی بات ہے۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا جی کتنا بڑا آدمی دیکھو جی، انہیں عبداللہ صاحب کو جا کو نے گالیاں دیا جی۔ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ عبداللہ صاحب کے ذریعے سے وہ فیمس ہونا چاہتا۔ ایک آدمی کی کیا بھی فلاں آدمی کو بھی ایسا بولا انہیں، وہ آدمی مشہور آدمی ہے، کون کسے جانتا بھی نہیں ہے، کون چنکھا ہوئے کہ کہاں کا ہے کہ معلوم نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں۔ ارے ان کو بولا جی، وہ آدمی کو بولا جی، بولے تو کیا ہوتا؟ وہ آدمی کی وجہ سے یہ مشہور ہوتا۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا مرتبہ اور آپ کا مقام جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پہ بول رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں اللہ کے بارے میں کوئی بات آئے، اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات آئی تو کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، اللہ جس کی حفاظت کر رہا ہے، کون کیا کرتے؟ 1440 پر 3 سال میں کتنے کے لوگ آئے؟ سب چلے گئے۔ اب انشاءاللہ یہ لوگ بھی جائیں گے۔ اب ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ٹھیک، آپ اپنی جگہ برا سمجھیے، ضرور لوگوں کو بتائیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ باہر نکلنا، پورکنا، چیخنا، پکارنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، دعا کرتے رہے۔ تو اب انشاءاللہ اللہ کے رسول کی زندگی، پوری زندگی انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ اب یہاں جو بات بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا۔ باپ بوڑھا سوال نہیں کر رہا ہے یہ بوڑھاپے کے اندر کیوں حکم دیا گیا، نہیں، کیوں حکم دینے والا سب سے بڑا ہے۔ دوسری بات، بچے سے کہا جا رہا ہے، اور وہ بچہ بھی کتنا سمجھدار ہے، دیکھو بچہ بھی کتنا سمجھدار ہے۔ بتایا کیا ابا کیا بول رہے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جو آرڈر ہے نا پورا کیجیے۔ یہ آرڈر آپ کا نہیں ہے ابا، اللہ کا آرڈر ہے۔ ہر چیز کو دھتکار سکتے ہیں لیکن اللہ کے آرڈر کو دھتکار نہیں سکتے، آپ پورا کیجیے۔ اب آئیے جو اصل لفظ میں بتا رہا ہوں سوچیے، فلما اسلما، جب ذرا غور کرو، فلما اسلما، اس کا ایک معنی ہے کہ دونوں تیار ہو گئے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سنیے، جب باپ بھی راضی ہو گیا، بیٹا بھی راضی ہو گیا،
باپ بھی فرما بردار بن گیا، بیٹا بھی فرما بردار بن گیا، باپ بھی اللہ کے حکم کو مان لیا، بیٹا بھی اللہ کے حکم کو مان لیا، باپ بھی اللہ کے حکم پر چاقو چلانے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا چاقو چلنے کو اس نے پسند کر لیا۔ اب یہاں پہ فلما اسلم، سلنڈر ہو گئے اللہ کے حکم کے آگے۔ اللہ کا حکم آیا، کیوں کیا سوال ہی نہیں، دونوں بھی تیار ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہی ہے قربانی کا مطلب، یہی ہے اللہ کے حکم پر مان لینا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اگر بچے کے بجائے بچہ ذبح ہو جاتا اور پورے دنیا والوں کو حکم رہتا، اور اللہ کہہ رہا ہے خد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم یہ خواب تم سچا کر دکھا دیے، سچا کر دیے، بتا دیے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگر کسی بچہ ذبح ہو جاتا، کیا بھئی ہر سال بچوں کو ذبح کرتے؟ ہر سال کرتے؟ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کہتا تو کرتے؟ ہم اپنی خواہش کو نہیں چھوڑتے، اپنی اولاد کو ذبح کریں گے، اور آج وہ بھی اولاد حساب کی، آج وہ بھی اولاد حساب کی۔ کوئی کرتا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ جب باپ تیار ہو گیا، بیٹا تیار ہو گیا، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب دیر کس کی ہے؟ چاقو چل رہا ہے، چاقو بھی چل گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے بچے کو بچا لیا۔ جانور ذبح ہو گیا۔ آج جانور کیا ہے بھی؟ ایک بکرا ہے، کیا قیمت ہوگی؟ 10-12 ہزار، 15 ہزار، 10-12 ہزار روپئے اللہ کے نام پہ سالانہ ختم کرنا آسان ہے یا اپنی اولاد کو ختم کرنا آسان ہے؟ 10-12 ہزار، 5-10 ہزار روپے وہ دینا آسان ہے۔ اگر بچہ اگر وہاں پہ ذبح ہو جاتا تو گیا، بچے کو ذبح ہوتے، اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑے بکرے کو وہاں پہ ذبح کر دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حکم اللہ کا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا طریقہ، یہ چیزیں پیدا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ مہینے کے اندر یہی بات ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ عید یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ آ جائے۔ اور یہ جذبہ اگر مسلمان کے دل میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ مسلمان کو ختم نہیں کرے گی۔ اسلام کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آندھی آتی جائے گی، طوفان آتے جائیں گے، سب اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اسے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اب عید کا پیغام ہے ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ ہم اللہ کے لیے رہیں گے، اللہ کے لیے ہم مریں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا نماز پڑھو، پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیسا نماز پڑھنا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے نا ویسا نماز پڑھو۔ اٹھنے بیٹھ رہے، مار رہے، رف رائٹ رف رائٹ رف رائٹ ہو رہا، وہ نماز نہیں۔ سنت کے طریقے کے مطابق کوئی بھی کام ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ایک بات بتا رہا ہوں میں، اللہ کے رسول معراج گئے، آسمانوں پہ تشریف لے گئے، ساری چیزوں کو دیکھے آئے۔ آپ سب جانتے ہیں ایک بات، ابھی صبح کا وقت ہے، رات میں واقعہ ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کیا ہوا، اللہ کے رسول کیا بولے نہیں معلوم۔ ابو جہل اور دوسرے لوگ گئے،
وہ لوگ آئے، اللہ کے رسول سے سن کر آئے، ابو بکر آ رہے ہیں۔ ابو بکر، یہ ایک آدمی مکے سے فلسطین کو ایک رات میں جا سکتا کیا؟ آسمانوں تک کوئی آدمی جا سکتا؟ سنو دوستو، جا سکتا کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، کیونکہ اب یہاں سے حیدرآباد تک جانا بول کے بولے تو آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر میں آدمی کیسے جاتا؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، لمبا سفر۔ اب ذرا غور کیجیے گا، عقل کہہ رہی نہیں ہو سکتا، آپ کہہ رہے نہیں ہو سکتا، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا سنیے، میری عقل تو کہہ رہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیے ابو جہل وغیرہ بولے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جب اللہ کے رسول حضرت محمد کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ بات بالکل صحیح ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ابو بکر کی ملاقات نہیں، کیا بات ہو رہی معلوم نہیں، مگر نام کس کا آ رہا؟ اللہ کے نبی کا نام آ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو سچ ہے۔ اس دن سے ابو بکر کے نام کے ساتھ لگایا گیا صدیق، سچ کہنے والا۔ تو جب واقعہ ہوا اللہ کے نبی بہت پریشان تھے، کیا اسے لوگ مانیں گے؟ کیا ایک دن میں ایک رات میں جا کر آیا، آسمان کو گیا، وہ مشکل ہے، کیا کرنا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی پریشان مت ہو جائیے، دنیا نہیں مانی مگر ابو بکر مانے گا۔ سبحان اللہ، ابو بکر مانے گا۔ حضرت جبرائیل بتا دیے، دیکھیے ابو بکر پوری جماعت کے ساتھ، اور جب صبح میں واقعہ آیا تو بولا دنیا کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہے۔ تو میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کو مانیے، اللہ کے رسول کے حکم کو مانیے، پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ جو پر اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسری الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واغفر من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی عز وجل واتم واکبر۔